بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے آرمی پبلک اسکول جونیئر کیمپس۔ پیارے بچوں، آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ مس فروہ، جماعت دوم کے لیے۔ آج ہم 5ویں ہفتے میں پڑھائے جانے والے اسباق کے بارے میں جانیں گے، جس کا عنوان ہے اسلامی بھائی چارہ۔ یہ ہے آپ کا 5ویں ہفتے کا سلیبس۔ اس میں کچھ کام آپ نے زبانی کرنا ہے، یعنی کچھ سوالات پہ زبانی تبادلہ خیال ہوگا، اور کچھ آپ کا کام تحریری ہے اور کچھ تفہیم۔ درسی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 15 تا 18، اور ہمارے آج کے سبق کا مقصد یہ ہوگا کہ طلباء کو اسلامی بھائی چارے کے بارے میں معلومات دینا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ بعد میں اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ چونکہ مسلمانوں نے کافروں سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں اپنا وطن چھوڑا، تو وہ اپنے وطن سے بالکل خالی ہاتھ نکلے۔ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اسلامی بھائی چارہ۔ بھائی چارہ کا مطلب ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک۔ پیارے بچوں، اب ہم صفحہ نمبر 15 سے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں پینسل ہو۔ مشکل الفاظ کو آپ نے ساتھ ساتھ خط کشیدہ کرنا ہے، اور پھر بعد میں آپ نے ان کو دہرانا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے مسلمان اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا وطن، اپنا گھر بار اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ آئے تھے۔ اپنا مال اور دولت قربان کر دیا تھا۔ یہاں آ کر ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو، یعنی مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑتے اور مدینہ کے ایک مسلمان کے ہاتھ میں دے کر فرماتے، آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ اس طرح سارے مسلمان بھائی بھائی بن گئے۔ مدینہ کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنے اپنے بھائی کو اپنے اپنے گھر لے گئے۔ گھر کا سامان ایک جگہ اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنے بھائی کو دے دیا اور دوسرا خود رکھ لیا۔ اس طرح مدینہ کے مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ صفحہ نمبر 16 پہ مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 پہ ہم زبانی تبادلہ خیال کریں گے۔ سوال نمبر 1 کا جزو الف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح بھائی بھائی بنایا؟ شاباش! سبق پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یقیناً جواب آ رہا ہوگا۔ کس طرح بھائی بھائی بنایا؟ یعنی ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں دے کر۔ اب سوال نمبر 1 کا جزء ب ہے، کیا آپ نے، یعنی بچوں یہ آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، کیا آپ نے کبھی اپنی کوئی چیز کسی کو دی ہے؟ آپ نے اپنے بہن بھائی کو یا اپنے کسی دوست کو کبھی کوئی کھلونا دیا ہو یا کھانے کی چیز دی ہو، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ جزء ج میں آپ کو کسی کی مدد کر کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہی ہوگا۔ یقیناً آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہم تحریری کام کی طرف آئیں گے۔ سوال نمبر 2 اور اس کے 2 اجزاء ہیں، الف اور بے۔ یہ کام آپ نے لوز شیٹ پہ کرنا ہے۔ لوز شیٹ کے اوپر آپ نے صفحہ تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں گے، پھر آپ گھر کا کام لکھیں گے اور دن لکھیں گے۔ اس کے بعد اپنا نام، جماعت دوم اور سیکشن آئے گا، جو بھی آپ کا سیکشن ہے۔ پھر آپ عنوان لکھیں گے، اسلامی بھائی چارہ، صفحہ نمبر 15 تا 18۔ سوال نمبر 2 کا پہلا جزو ہے، مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں گئے؟ جی یقیناً آپ کو جواب آتا ہے۔ مسلمان کس لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ بے جزو ہے، مدینہ کے مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے جواب میں۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ جیسے کام سے نیا لفظ ہے محنت، ہمارے پاس لفظ ہے کام۔ کیا لفظ ہے؟ کام، کا آکا م کام۔ اب ہم نے میم سے نیا لفظ بنانا تھا۔ لفظ بنا ہوا ہے محنت، تا سے نیا لفظ ہے تشریف، تشریف کا آخری حرف ہے فا سے آپ نیا لفظ بنا سکتے ہیں، جیسے فاختہ، فوارہ یا کوئی بھی جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 17 پہ سوال نمبر 4 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ پر کرنے کے لیے مناسب الفاظ نیچے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی مناسب لفظ چن کر اوپر لکھ دینا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب ڈیش کو اکٹھا کیا، سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا یا سب دوستوں کو؟ اس میں سے جو مناسب لفظ ہیں وہ آپ نے خالی جگہ میں لکھ دینا ہے۔ اس طرح سارے مسلمان بھائی ڈیش بن گئے، دوست بن گئے یا بھائی بن گئے۔ مدینہ کے ہر مسلمان نے اپنے گھر کا ڈیش ایک جگہ اکٹھا کیا۔ کیا ایک جگہ اکٹھا کیا؟ سامان اکٹھا کیا یا کھانا اکٹھا کیا؟ اس میں سے مناسب لفظ آپ نے خالی جگہ میں لکھ دینا ہے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے سامان کے ڈیش حصے کیے، 2 حصے کیے یا 4 حصے کیے؟ شاباش، سبق پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کتنے حصے کیے؟ جی 2 حصے کیے۔ بیٹا سوال نمبر 5 ہے، حروف جوڑ کر الفاظ بنائیے۔ بنیادی طور پر یہ توڑ اور جوڑ کا کام ہے، جو کہ آپ کلاس 1 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کاف ہا تا اے، اس کو انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے اور جوڑ میں وہ لفظ بنا ہے کہتے۔ اگلا لفظ چ آ ہ تا اے، چا اچاہ چاہ تا اے تے چاہتے۔ اگلا لفظ دا اے دیکھ دیکھ تا اے تے، دا اے دیکھ دیکھ تا اے تے دیکھتے۔ دا او دوہ دوہ تا اے تے دوہتے۔ را او روک روک تا اے تے روکتے۔ یہ کل 6 الفاظ ہیں اور اس میں آخری لفظ ہے پکڑتے، پکڑتے۔ اب ہم نے آنا ہے مشکل الفاظ کی طرف۔ مشکل الفاظ کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور ان کے معنی بھی یاد کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سلوک، سلوک یعنی برتاؤ۔ مثال، مثال نمونہ، اکٹھا کیا اور اس کا معنی ہے جمع کیا۔
صفحہ نمبر 18 پہ سوال نمبر 6 ہے، خوش خط لکھیں۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے آپ لوز شیٹ لیں گے، اس کے اوپر آپ 3 سے 5 دفعہ اس جملے کو لکھیں گے۔ سوال نمبر 7، 1 سے 20 تک ہندسوں اور لفظوں میں گنتی لکھنی ہے۔ اس کے لیے ایک لوز شیٹ آپ کو چاہیے ہوگی، اس کے 2 کالم بنائیں۔ ایک کالم میں ہندسوں میں گنتی لکھیں گے آپ، اور دوسرے کالم میں لفظوں میں گنتی لکھیں گے۔ 1 سے 20 تک ہندسوں اور لفظوں میں گنتی لکھنی ہے۔ پیارے بچوں، اس ہفتے کا ایک اور کام ہے، اور وہ یہ ہے، بہت ہی آپ کا پسندیدہ کام۔ آپ نے ہفتے کے دنوں کے نام ایک لوز شیٹ کے اوپر لکھنے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔